بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو ہم فرزند رسول کہتے ہیں، آقا علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں، اور احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام نے حسنین کریمین کو اپنا بیٹا کہا۔ لیکن ناسبیوں کو پیٹ میں مروڑ ہے، وہ غصہ کر جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی کوئی صلبی اولاد نہیں، اور قرآن نے بھی ما کان محمد ابا احد من رجالکم کہہ کر اس بات کی نفی کر دی کہ کوئی حضور کا بیٹا نہیں ہے۔ پھر زید بن محمد کی مثال دیتے ہیں کہ وہاں بھی یہ آیت نازل ہوئی، اس رسم کو توڑا گیا کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا۔ میں اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم سیدنا حسن کو یا سیدنا حسین کو آقا علیہ السلام کا بیٹا کہتے ہیں تو کس سینس میں کہتے ہیں؟ ایک ہے ابراہیم بن محمد، قاسم بن محمد، عبداللہ بن محمد، یہ آقا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے ہیں، صلبی بیٹے، سیدہ ختیجہ کے بطن سے، اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ کے بطن سے، آپ کے اصلی حقیقی بیٹے ہیں۔ ان کی تو کوئی بات نہیں کرتا اس اعتبار سے کہ حسن و حسین آقا علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اس سینس میں وہ علی کے بیٹے ہیں۔ کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں ناسبی، ہمارا مقدمہ سنتے نہیں، نہ ہماری بات سنتے ہیں، بس حسنین کریمین کے بغض میں۔ اور یہ حضور کی محبت ہے آپ کے ساتھ، یا آپ حضور سے یہ محبت کرتے ہیں؟ تاجدار کائنات نے خود کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، حسن کو کہا، مولا حسن کو، مولا حسین کو، کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ کو نہ جانے کیا مسئلہ ہے، پھر کس سینس میں بیٹا کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چلے ہم کس سینس میں بیٹا مانتے ہیں۔ آج تک آپ نے کسی محب اہل بیت کے منہ سے سنا ہے کہ اس نے کہا ہو حسن بن محمد یا حسین بن محمد، فاطمہ بنت محمد، ابراہیم بن محمد، یہ کہا جاتا ہے۔ حسن ابن علی کہا جاتا ہے، حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ حسن و حسین فخر سے اپنے باپ کا نام لیتے تھے، اپنے خاندان کا نام لیتے تھے، اور جب بھی تاریخ میں اٹھا کر دیکھ لیں، جب بھی ان کو رسول کا بیٹا کہا گیا تو نواسہ کے سینس میں ہی بات ہوئی ہے۔ آپ امام علی رضا کی سیرت کا مطالعہ کریں، عباسی خلفاء کے دربار میں وہ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں بیٹا اس سینس میں ہے کہ آپ کے نانا کا دین ہے، یہ الفاظ ہے وہاں پر۔ تو ایک طرف وہ بیٹا بھی کہہ رہا ہے، دوسرا رسول اللہ کو نانا بھی کہہ رہا ہے۔ تو یہ صلبی بیٹے تو کوئی بھی نہیں کہتا حسنین کریمین کو، تو پھر آپ اس کی نفی کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں تو نفی ہے صلبی بیٹا۔ ہاں، جب ہم حسنین کریمین کو صلبی بیٹا کہیں، حسن بن محمد کہنا شروع کر دیں، حسین بن محمد کہنا شروع کر دیں، آپ پھر یہ آیات پڑھ کر سنائیں۔ زید بن محمد، نفی اس بات میں ہے کہ آقا علیہ السلام کا کوئی حقیقی بیٹا نہیں، اور وہ رسم توڑنی تھی کہ بیٹے کی بیوہ سے شادی کر لی۔ قرآن نے اس رسم کو توڑا کہ وہ حقیقی بیٹا ہے ہی نہیں، لیکن کہ آقا علیہ السلام نے اس آیت کے بعد حضرت زید سے بطور پدری شفقت ہٹا لی تھی کہ آپ روحانی طور پر ان کے باپ نہیں ہیں، کہ آپ حضرت زید کو بیٹا نہیں سمجھتے تھے۔ اس لفظ کو ہٹایا نا کہ زید بن محمد نہ کہا جائے آج کے بعد، اس آیت کے کہتے ہیں، خام خواہ کی ڈنڈی مارتے ہیں ناسبی۔ پھر اگلی بات، اگر آقا علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ زیر بحث ہے تو ابراہیم بن محمد کو حصہ ملے گا بطور بیٹا یا حسن حسین کو حصہ ملے گا؟ دیکھیں، ایک ہے خاندان بنو ہاشم کا فرد ہونے کی حیثیت سے حسن حسین کو آقا علیہ السلام کی میراث میں سے کچھ حصہ ملے، اس سینس میں بات نہیں کر رہا۔ باپ کی وراثت میں بیٹا حقدار ہوتا ہے، تو حسن حسین کو اس اعتبار سے حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ہم نے کبھی یہ بات کی ہے۔ تو خام خواہ آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بھائیوں اور دوستوں، کچھ سینس رکھا کرے باتوں کا۔ حسن حسین حضور کے بیٹے ہیں، لیکن حقیقی طور پر علی کے بیٹے ہیں۔ اس کی کوئی لاجک ہی نہیں ہے ناسبیوں کی طرف سے۔ اب دیکھتے ہیں ناسبیوں کے پاس کیا بہانہ ہے۔ بے شک ہم حسنین کریمین کو حضور کا فرزند مانتے ہیں، بیٹا مانتے ہیں، لیکن جس سینس میں مانتے ہیں میں نے عرض کر دیا۔
وہ سینس نہیں ہے جو آپ مراد لے رہے ہیں، اور ما کان محمد والی آیت پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ یا قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے نا کہ بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو، تو بھائی کون کہتا ہے حسن ابن محمد؟ کون کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ ولدیت تو اس اعتبار سے بیان ہوتی ہے نا، تو کوئی بھی نہیں کہتا، حسن ابن علی ہی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شعور نصیب فرمائے، اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔